السلام علیکم پیارے ویورز، دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 24 آج بہت دنوں کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ ایکچولی کچھ مصروفیت ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، بٹ اینی ویز اب میں آپ کے لیے ریگولر ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔ دل کی رائے کے لیے خالی نہیں ہے کہ بھی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے جس کا نام ہے عشق نہ چاہیا یار، آپ لوگ وہ بھی واچ کیجئے۔ بہت زبردست ناول ہے، وہ بھی امید کرتی ہوں کہ وہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا، تو اس کی پلے لسٹ میں جائیں اور اسے بھی وزٹ کیجئے، اسے بھی واچ کیجئے، آپ بہت انجوائے کریں گے اور ساتھ ہی اس ناول کو بھی انجوائے کیجئے اور اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیتے رہا کریں۔ چلیں ہم ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ غائب دماغی کسی حالت میں اپنے کمرے میں آئی تھی، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ مجھے مما نہ کہا کرو بیلا، ان کی آواز ایک بار پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ مما نہ کہوں، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے۔ ماں کو ماں نہ کہوں، کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکی گونجی تھی۔ کیسے؟ گھٹی گھٹی سسکیاں اب رونے کے بلند آواز میں تبدیل ہو رہی تھی۔ بیلا ہنی کیا ہوا؟ بیلا کیا بات ہے؟ اندھیرے کمرے میں گونجتی اس کی سسکیاں ابراہیم کا دل دہلا رہی تھیں۔ اس کی اس حالت کی وجہ وہ سمجھ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس قدر خوش تھی۔ بیلا کیا ہوا؟ مجھے بتائیں، اماں جان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ کوئی ماں کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسے ماں کہہ کر نہ پکارا جائے؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی بھررائی آواز میں بولی۔ ابراہیم ملک کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھیوں میں مسل دیا ہو۔ ابراہیم آپ کو تو کبھی منع نہیں کیا مما نے کہ انہیں ماں نہ کہیں، مجھے کیوں؟ بہتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ اسے تڑپا گئی تھی۔ بتائیں نا مجھے کیوں ابراہیم؟ وہ تڑپ کر روتی اس کے سینے پر سر مار رہی تھی۔ مجھے کہا مما نہ کہو، کیا کہوں؟ مما نہ کہوں تو کیا کہوں؟ بے بسی سے اپنی گرفت میں تڑپتی اپنی زندگی کو دیکھتا وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ جو اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی چاہ رکھتا تھا، اس کے دل میں پنپتی سب سے بڑی حسرت جان کر پوری نہیں کر سکتا تھا۔ بیلا، ضبط سے بھاری ہوتی آواز میں اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ کیوں؟ وہ اس کی سن ہی کب رہی تھی۔ وہ خود سے لگائے بے بسی سے اسے یوں تڑپتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد اس کی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہونے پر اسے بیڈ پر صحیح سے لٹا کر کمفرٹر اس پر درست کیا۔ مجھے کہا مما نہیں کہو۔ وہ نیند میں بھی ان کی کہی باتیں نہیں بھولی تھی۔ واحد رشتہ جہاں بیلا افضل ملک اپنی عزت نفس، اپنی انا بھول کر صرف محبت کی چاہ میں قدم بڑھاتی تھی، وہاں بہت بے دردی سے اس کی عزت نفس روندی جاتی تھی۔ صحیح کہا تھا ابراہیم، انسان اپنی انا ہر شخص کے آگے نہیں ہارتا۔ وہ انا زادی جسے ابراہیم ملک نے سینچ سینچ کر سینے سے لگائے رکھا تھا، اس کی انا پر ضرب نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اس کے سامنے بکھر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہ آسمان کی کوئی چیز۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38۔ تو جانتا ہے نا اللہ، تو سب رازوں سے واقف ہے، ان سے بھی جو ہم نے ڈھانپ رکھے ہیں۔ تو ہر راز سے واقف ہے۔ یا رب، میری زندگی تیرے حوالے، اس کی تکلیف تو کم کر سکتا ہے، میں تو بے بس ہوں، دیکھ کر تڑپ سکتا ہوں، تجھ سے مانگ سکتا ہوں، عطا کرنے والا تو ہے جو بنا مانگے بھی عطا کرتا ہے۔ ایک نگاہ نیند میں سے سکتی اپنی بیوی پر ڈال کر وہ کھڑکی کی کھلی درزوں سے نظر آتے آسمان کی جانب دیکھتے بے بسی سے بولا تھا۔ وہ انسان تھا، بے بس ہو سکتا تھا، لیکن وہ تو اللہ ہے، وہ تو رب ہے، اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں۔ وہ تو سب پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، دلوں میں چھپے بھید بھی جانتا ہے اور درد بھی۔ اس درد کا مداوا بھی اسی کے پاس ہے۔ ساری رات وہ اسے سرہانے بیٹھا، اسے سسکتے تڑپتے دیکھتا رہا تھا۔ ٹھکرائے جانے کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ چاہے کسی بھی رشتے کی جانب سے ہو، اور وہ تکلیف اس رشتے سے گزشتہ 21 سال سے گزر رہی تھی۔
اس کی روح کا حصہ تھی وہ تڑپتی تھی تو پرسکون وہ بھی نہیں رہتا تھا۔ آذان کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ بیلا اٹھے، نماز ادا کریں۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپاتی اس نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ وہ پہلی بار پر ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دوڑتی سرخی کو دیکھتی وہ ایک پل کو خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ اٹھ جائیں۔ وہ وضو کر کے آیا تو اسے ہمس بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر کچھ سختی سے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو آستین کونیوں سے نیچے کرتے جائے نماز بچھا رہا تھا۔ وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی، یکدم ہی چکرا کر گرنے لگی تھی کہ سائڈ ٹیبل تھام گئی۔ وضو کر کے آئی تو اب بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ نماز بہت اطمینان سے ادا کرنے کا عادی تھا۔ سلام پھیر کر ابراہیم نے اس کی جانب دیکھا جو اس کی چادر کو اپنے گرد لپیٹے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس سے اپنی جگہ پر آنے کا اشارہ کرتا وہ خود ایک کنارے ہوا، زیر لب کچھ پڑھتا۔ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو دعا کیے بغیر ہی جائے نماز فولڈ کر چکی تھی۔ بد نصیب ہوتے ہیں وہ جو اپنے رب سے نہیں مانگتے۔ اس کے ماتھے کو روز کی طرح چومتا وہ سنجیدگی سے بولا، ایک کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، مزید کچھ مانگنے کی چاہ نہیں ہے۔ وہ سرد انداز میں بولتی اس کے حصار سے نکل گئی تھی۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں بیلا، خود کو اس سے مانگنے کا عادی بنا لیں۔ زندگی بعض اوقات ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں ساتھ نہیں ہوتا۔ دنیا روٹ جاتی ہے، وہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی اس کی موجودگی اس وقت انسان محسوس کرتا ہے، بہت شدتوں سے محسوس کرتا ہے، لیکن اس وقت جب اپنی کوئی بہت قیمتی چیز ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل رہی ہوتی ہے۔ اللہ سے تڑپ کر مانگنے کا دل چاہتا ہے، اس کے آگے رونے کو دل کہتا ہے۔ خود کو عادی بنا لیں بیلا۔ پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھ دیکھتے بے بسی سے بولا، میری زندگی میں اور کچھ قیمتی نہیں ہے ابراہیم جسے کھونے کا مجھے خوف ہو۔ وہ دروازے پر رک کر بے بسی سے بولی تھی۔ درد کی انتہا پر پہنچتی وہ خود بھی ظالم ہی تو بن گئی تھی۔ قیمتی چیزیں ہوں یا انسان جب تک پاس ہوں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا بیلا۔ کھونے سے پہلے انسان جان لے کہ قیمتی کیا تھا تو کبھی کھونے ہی نہیں دے۔ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، وہ تو عادی تھا اس درد کا جو ناکردہ گناہ کی سزا کے طور پر وہ اسے دے جاتی تھی۔ محبت کرتا تھا، گناہ گار ہی تو تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی اس سے، لیکن کیا کرتی اس محبت کا جو سدرہ افضل ملک سے کرتی تھی۔ اس محبت کے آگے وہ اکثر ابراہیم ملک کی محبت فراموش کر جاتی تھی، جس طرح وہ اس کے آگے اپنی ذات فراموش کر دیتا تھا۔ ان میں سے ہر کسی کی محبت اپنی محبت پر مقدم تھی، نہیں تھی تو وہ جس کا حق تھا، اللہ کی محبت۔ پھر بھلا کیوں کر انہیں محبت ملتی؟ دل کیسے سکون پاتا جبکہ اس میں بسنے والا انسان اس کا اصل مکین نہیں تھا؟ بیلا ناشتہ تو کرتی جاؤ۔ لاؤنج سے گزرتی بیلا کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھی تھیں۔ ٹیبل پر اس وقت ابراہیم کے علاوہ سبھی موجود تھے۔ آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ سبھی ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کی سوجی ہوئی گلابی آنکھوں نے انہیں تمام تر کہانی کہہ سنائی تھی۔ بتائیں نا مسز افضل، آپ نے بنایا ہے ناشتہ میرے لیے؟ لبوں پر زخمی مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بیلا، بچے کیا طریقہ ہے ماں سے مخاطب ہونے کا؟ اطہر ملک نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا۔ کچھ دیر تایا جان، بس کچھ دیر، مجھے صرف میری ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں وہ آنسو پیتی اب بھی سدرہ بیگم کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ابراہیم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ سب کے لیے میں نے بنایا ہے بیلا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کس رشتے سے؟ وہ بے تاثر سے انداز میں بولی۔ انہوں نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں جواب طلب کر رہی تھیں۔ جاؤ بیلا۔ زخمی نظروں سے افضل ملک کی جانب دیکھتی وہ قطعیت سے بولی، کیوں جاؤں میں؟ مما مجھے بتائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ بیلا میری جان، شیریں نے تڑپ کر اسے ساتھ لگانا چاہا۔ نہیں شیریں، اس وقت کوئی نہیں چاہیے مجھے، صرف مما سے جواب چاہتی ہوں میں۔ اس کا حصار توڑتی وہ تڑپ کر بولی تھی، مجھے بتائیں مما، کیا کیا میں نے ایسا کہ آج تک آپ کے لمس کے لیے تڑپ رہی ہوں میں؟ بچپن سے مما کہنے کے لیے ترستی رہی ہوں۔ کیوں مما، کیا غلطی ہے میری؟ کیوں آپ مجھے اسی طرح پیار نہیں کر سکتی جس طرح شیریں سے کرتی ہیں؟ کبھی میرے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا آپ نے جس طرح آپ ابراہیم اور زوار کے سروں پر پھیرتی ہیں؟ محبت بھرے آپ کے لمس کے لیے ہر طریقہ آزمایا میں نے، آپ کی بات مان کر، آپ کی بات کی نفی کر کے۔ کسی طرح تو آپ میری جانب متوجہ ہوں گی، کبھی تو آپ مجھے پیار کریں گی۔ مجھے بتائیں، کیوں نہیں کہوں میں آپ کو مما؟ ماں کو ماں نہیں کہوں تو کیا کہوں مما؟ وہ بری طرح تڑپ کر روتی ہر سوال کے جواب دہی کر رہی تھی، اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی سے یاد تھی۔
بیلا بس کرو پلیز، جاؤ، میرا ضبط نہیں آزماؤ، خدارا چلے جاؤ۔ وہ آنسو پیتی بے بسی سے بولی، ایک بار، صرف ایک بار کہہ دیں میں آپ کی بیٹی ہوں، ایک بار مجھے سینے سے لگا لیں مما، آپ جان لے لیں میری، پر اپنے لمس کے لیے نہیں تڑپائیں مجھے، مجھ سے نہیں ہوتا مما۔ وہ تڑپ کر روتی ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیلا جاؤ یہاں سے، ابراہیم اسے کمرے میں لے کر جاؤ۔ وہ اس کی بکھرتی حالت سے نگاہیں چراتی ابراہیم سے بولی، آپ کے پاس ہوئی زیادتی میں اس معصوم کا کیا قصور اماں جان؟ اسے ساتھ لگاتے وہ پہلی بار ان کے آگے بولا تھا، اور بولا بھی تو کیا، ضبط سے آنکھوں کے کنارے سوج گئے تھے، سرخ ڈورے واضح نظر آ رہے تھے۔ قصور کسی کا نہیں تھا، لیکن سزا ہر ایک کا مقدر بنی ہے ابراہیم۔ وہ خود ہی جانے لگی تھی، اس سے زیادہ سقط نہیں تھی ان میں اسے روتے بلکنے دیکھنے کی۔ بیلا، بابا کے پاس آئیں میری جان، آپ بابا کی سانسیں ہیں، بابا آپ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ بے بسی سے تڑپتی ہوئی اپنی اس بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو واقعی ان کی سانسیں تھیں۔ وہ نہیں ہوتی تو جینے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ نہیں، میں ان کی بیٹی ہوں، انہیں کہیں بابا، میں مما کہوں گی، مجھے ان سے پیار چاہیے، انہی سے چاہیے۔ وہ روتی ہوئی ضدی انداز میں کہتی سدرا بیگم کا ہاتھ تھام چکی تھی، نہیں ہو تم میری بیٹی، افروز احمد کی بیٹی ہو تم، نہیں کہہ سکتی تمہیں میں اپنی بیٹی، کبھی اپنا ظرف اتنا بڑا نہیں کر سکتی میں بیلا، تم صرف میری ذمہ داری تھی جسے میں نبھا چکی ہوں۔ سوکن کی بیٹی کو قبول کر سکتی تھی میں، لیکن اپنے شوہر کی ناجائز اولاد کو کوئی عورت قبول نہیں کر سکتی بیلا، کم از کم مجھ میں تو یہ ظرف نہیں ہے۔ تمہاری صورت ہر پل، ہر لمحے مجھے میری بے بسی، میری تڑپ یاد دلاتی ہے بیلا۔ جب مجھے لگتا تھا تمہارے ساتھ زیادتی کر گئی ہوں، جب مجھے میری تڑپ یاد آتی تھی، تم ہو بہو ویسی ہی ہو، تمہاری صورت میں افروز احمد دکھتی ہے بیلا، میں چاہ کر بھی تمہیں سینے سے نہیں لگا پاتی۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی، لیکن بیلا تو ان کے ایک لفظ پر ہی ٹھہر گئی تھی۔ اس وقت اس ایک لفظ نے بیلا ابراہیم ملک کی شخصیت کی عمارت کو پوری اونچائی سے پستی میں دھکیلا تھا۔ اس کی سماعتوں میں تو بس وہ ایک لفظ گونج رہا تھا، ناجائز، میں ناجائز، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ اماں جان خدارا بس کریں، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ یہ حقیقت اس طرح بیلا کے سامنے آئے گی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شیریں بے یقینی سے افضل ملک کی جانب دیکھتی بیلا کو تک رہی تھی، جس کا رنگ زرد ہو رہا تھا، زوار کی حالت میں مختلف نہیں تھی۔ ماضی میں جو بھی ہوا اس میں بیلا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی میں بیلا کا کردار کہاں ہے اماں جان؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آپ جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے، وہ بے یقینی سے نفی میں گردن ہلاتی بہتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا میری بات سنیں بیلا، ایسا کچھ نہیں ہے بیلا میری جان، وہ بے بسی سے بولتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خبردار، کوئی نہیں، کوئی میرے قریب نہیں آئے گا، میرا وجود گندا ہے، کوئی نہیں قریب۔ وہ قدم قدم پیچھے ہوتی بے رب سے جملے ادا کر رہی تھی۔ بیلا، بابا کو کچھ کہنے کا موقع تو دے میری جان، ایک بار بابا کی بات سن لے میرے بچے، آپ کے بابا گنہگار ہیں، آپ کے میری بچی۔ لمحہ لمحہ پیچھے اس کے پیر ان کے دل پر پڑ رہے تھے۔ نہیں، آپ نہیں گناہ گار بابا، میں گناہ ہوں، میری ذات میں گناہ ہوں۔ وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ کوئی نہیں، کسی سے رشتہ نہیں میرا، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیوں جیسی چبھن تھی۔ وہاں موجود ہر شخص تڑپ اٹھا تھا۔ ابراہیم تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا، اس کے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ سرد سے اس کے قریب آیا تھا، اس کے ہاتھ میں آج بھی وہی نائف موجود تھی۔ بیلا، پاگل ہو گئی ہیں، چھوڑیں اسے، میرے قریب نہیں آنا، سب جانتے تھے، آپ بھی سب جانتے تھے، ہمدردی میں اپنایا مجھے، ترس کھا کر نکاح کیا نا مجھ سے، کسی کے گناہ کی نشانی کو کون اپنا نام دیتا، تو آپ نے دیا ہے نا، اس لیے مجھے نہیں بتایا نا کہ کیوں کی ہوا آپ سے نکاح، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی ہمدردی کی۔ ابراہیم ملک، وہ ہذیانی انداز میں چیختی اپنا ہاتھ آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جو ابراہیم کی گرفت میں تھا۔ بیلا، میں کہہ رہا ہوں چھوڑیں نائف، تو اس کے ہاتھ کو جھٹکتا دھاڑا۔ وہ بلند آواز میں روتی بے قابو ہوتی چھری اپنے جسم کے مختلف حصوں پر مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابراہیم پوری طاقت لگا کر اسے ضرب لگنے سے محفوظ رکھے ہوئے تھا۔ بیلا، خدا کے لیے ہوش میں آئیں، چھوڑے مجھے، دور ہٹے، نہیں چاہا، پوری طاقت لگا کر اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی وہ اپنی گردن زخمی کر چکی تھی۔ خون فوارے کی صورت ابلتا ابراہیم ملک کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب ابراہیم کا ہاتھ اٹھا تھا، لگاتار 3 تھپڑ کی گونج سے ماحول میں یکدم ہی سناٹا طاری ہو گیا تھا۔
وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھاری مردانہ ہاتھوں کے اس قدر شدید تھپڑ پر وہ کچھ دیر زمین پر جا گری، آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرنے لگے تھے، لبوں پر قفل لگ گیا تھا۔ اس تھپڑ کا جواب آنسوؤں کے سوا اور بھی کیا ہو سکتا تھا؟ خودکشی کرنے جا رہی تھی، حرام موت کو گلے لگانے جا رہی تھی آپ۔ اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا میں آپ کا۔ غصے سے دیوار پر گھونسا جڑتے اس جھٹکے سے اسے کھڑا کیا، گردن پر سختی سے انگلیاں جمائے خون روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کب اس کی سخت گرفت کی عادی تھی، اس تو بات بھی سختی سے نہیں کرتا تھا، بھلا کب ابراہیم ملک کا غصہ برداشت کرنے کی سخت رکھتی تھی۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی لہرا کر اس کے بازوؤں میں گری تھی۔